بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انتہا احدکم الی مجلس، کہ جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں جائے، فلیسلم، تو وہاں سلام کرے، فإن بدا لہ ان یجلس فلیجلس، پھر اگر وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ جائے، ثم اذا قام، پھر جب وہ وہاں سے کھڑا ہو، فلیسلم، تو پھر سلام کرے، فلیست الاولی باحق من الآخرۃ، پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ حقدار نہیں ہیں۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد، اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں سلام کے تعلق سے ایک اہم بات اور مسئلہ یہ بتلایا گیا ہے کہ واپسی کے وقت میں بھی سلام کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی مجلس میں جاؤ اور بیٹھنے کا ارادہ ہو وہاں پر تو بیٹھ جاؤ، پھر جب وہاں سے کھڑے ہونے کا مطلب واپس جانے کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ کبھی کبھی انسان بیٹھا ہوا ہے، تھک گیا، پیران درد ہو گئے، کھڑا ہو گیا، تو کھڑے ہوتے ہی سلام کرنا نہیں ہے۔ کھڑے ہونے کا مطلب جب واپس جانے کے لیے کھڑا ہو تو واپس جاتے وقت میں بھی وہ سلام کرے، سلام کے ساتھ میں واپس جائے۔ فرمایا پہلا سلام دوسرے سے زیادہ حقدار نہیں ہے، مطلب پہلے سلام کا جو حکم ہے وہی دوسرے سلام کا حکم ہے۔ پہلے سلام میں جس طرح ثواب ہے اسی طرح دوسرے سلام میں بھی ثواب ہے۔ پہلے سلام کا جیسا جواب دینا چاہیے ویسے ہی دوسرے سلام کا بھی جواب دینا چاہیے۔ یہ تمام باتیں آخری ٹکڑے کے اندر بتلائی گئی ہیں۔ چنانچہ یہ ایک عمل ہے، اس کے اوپر یہ ایک حکم ہے، اس پر عمل کرنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے مجلس سے واپس جانے کی صورت میں کہ مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی دین کی بات چل رہی ہے، دین کی محفل چل رہی ہے اور باضابطہ گفتگو ہو رہی ہے، بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، ایسے موقع پر ایک ساتھی اٹھ کر کے جا رہے ہیں تو وہ مجلس میں سلام کر رہے ہیں پلٹ کر کے، یہ کرنا صحیح نہیں ہے، وہ ایسے نہ کریں، کیونکہ وہاں آلریڈی بات چیت چل رہی ہے۔ اور کچھ پہلے یہ مسئلہ آ چکا تھا کہ اگر کوئی شخص کھانے میں مصروف ہو تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہو تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، کوئی وضو کر رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب کوئی بندہ آلریڈی ایک کام میں بزی ہے، دو لوگ آپس میں بات چیت چل رہے ہیں، ان کی گفتگو ہو رہی ہے، جا کے سلام کر رہے نہیں کرنا چاہیے، یہ بات آ چکی ہے۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر بھی مسئلہ یہ نکلے گا کہ دو لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئے یا چار لوگ ملاقات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، پھر ان میں ایک شخص آیا اور وہ بیٹھنا چاہتا تھا تو وہ سلام کر کے مجلس میں شریک ہو جائے۔ مجلس مکمل ہو گئی، اب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں ہر جانے والا شخص سلام کرتا ہوا جائے، یہ ہے اس حدیث کا مقصد۔ ورنہ لوگ بات کر رہے ہیں، گفتگو چل رہی ہے اور ہم چلاتے ہوئے سلام کر کے جا رہے ہیں بآوازیں بلند، تو جواب دینے میں ان کو مشقت ہو جائے گی، یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اہم بات ہے، اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ملاقات کے وقت میں بھی سلام ہو اور جب ملاقات ختم ہو جائے اور ہم اپنے اپنے راستے جا رہے ہوں تو اس وقت میں بھی سلام ہونا چاہیے۔ جس طرح ملاقات کے وقت کے سلام کا جواب دینا ہے اسی طرح واپسی کے وقت کے سلام کا بھی جواب دینا ہے۔ اس میں بھی 30 نیکیاں ملیں گی سلام کے ملاقات کے وقت میں، واپس جاتے وقت میں بھی سلام کریں گے اس پر بھی ملیں گی 30 نیکیاں، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ بس ہم سنت کو عمل میں لانے کی نیت کے ساتھ میں عمل کرنے کی فکر کریں، ٹھیک ہے؟ بڑی بہترین چیز ہے، اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و سنت کی ان قیمتی باتوں کو سمجھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔